अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है स्पेशल। आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब से शेख साहब बीमार हुए हैं उसके बाद ये पहला इंटरव्यू है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने स्पेशली हमें ये वक्त दिया, और तबीयत उनकी थोड़ी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिया। आज हम उनसे ज़रा बातें करेंगे क्योंकि हम वो रिवायती गुफ्तगू तो करते रहते हैं, वो भी होगी लेकिन वो कम होगी। आज ज़रा शेख साहब से पुरानी बातें फिर दोबारा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शेख साहब ज़ाहिर है कई बार वजीर रहे हैं, हुकूमतों में रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बड़ी करीब से देखी हैं। तो अब ज़रा ये देखना है कि आने वाला वक्त जो है, जो मौजूदा वक्त है, इसके बारे में जो है अब वो क्या राय बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि खुद भी हुकूमत का हिस्सा हैं, वजीर हैं, तो किस तरफ हम जा रहे हैं इस पर भी बात होगी, और कुछ माजी की बातें भी शेख साहब से आज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम शेख अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आपकी तबीयत बड़ी नासाज है, आपने फिर भी जो है वो वक्त दिया। मुझे पहले ये बताएं, कोरोना के दिनों में हुआ क्या? क्योंकि एक तो आप उन लोगों में से हैं जो जरा एहतियात कम ही कर रहे थे, खुला जरा जाना आना मिलना मिलाना, हुआ कैसे? और मालूम नहीं, मेरे पीएस को हुआ तो उसने कहा मेरे भाई को भी हुआ, तो मैंने मजाकन मजाकन कहा कि मैं भी टेस्ट कराऊं। तो मैंने टेस्ट के लिए गया तो एनएचए के जो ये जो यहाँ हेल्थ है, जनरल साहब ने फोन किया कि आपको तो पॉजिटिव है अगले दिन। अभी मुझे ही पता था कि उन्होंने कहीं से वहीं से लीकेज हो गई और टीवी पे खबरें आ गई। और उसी वक्त मैं ज़िंदगी भर कमर जावेद बाजवा साहब का मशकूर हूँ कि उनका फ़ोन आ गया कि उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना, आपने मिलिट्री हॉस्पिटल जाना है। तो 15-20 मिनट बाद फ़ौज आ गई और वो मुझे ले गए और वहाँ मैं गया तो वो तैयार थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अगले दिन मेरी ऑक्सीजन सांस का मसला पैदा हो गया। फिर 2 दिन मैं ऑक्सीजन पे रहा और मेरे केसीआर और छोड़े पर एक और बात करें, ईद का दिन है, बस अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। और आप ये देखें कि मैं 14 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। ये बात कहता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मैंने पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने 14 वजारतें की हो, शायद दुनिया में भी ना हो। ये मैंने कल ही अपनी किताब ख़त्म की है, उसमें ये लिखा है कि जिस शख्स ने 14 वजारतें की हों इस मुल्क में, उसको एक टीका नहीं मिल रहा था। अगर ये एनडीएमए और जनरल अफजल और ये सारे, और मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में ना होता तो मैं तो, लोग भी भूल चुके होते। लोगों की अभी मोहब्बत का आलम इस मुल्क में ऐसा ही है, मफाद सबसे मजबूत रिश्ता है। जी हाँ, ये इवन दुरुस्त बात है बाप आपकी। का भी बेटे के साथ यही रिश्ता है कि बड़ा होके मेरा वारिस बनेगा, मेरा कारोबार चलाएगा। ये जितने कब्रिस्तान भरे हुए हैं, ये सब लोगों के बारे में यही राय थी, ये मर गए तो दुकान कौन चलाएगा, जहाज कौन चलाएगा। सो थिंग्स आर मूविंग। मौत करीब से दिखी इस बीमारी बहुत में? करीब से देखी। मेरे पे 4 दफा खुदकुश हमले हुए, मैं जरा नहीं घबराया। अब आप देखें, यहाँ से देखें, और यहाँ तक कॉलेज से एज ए पॉलिटिकल मिनिस्टर्स 4 साथी, शादा, अनवारी, जावेद, अमीन, ये सारे मेरे महल्ले के लोग हैं जो शहीद हो गए मेरे साथ, लेकिन मैं बच गया। और लेकिन इस बीमारी ने, पता नहीं किस किस्म की बीमारी थी कि इसने बड़ा ही डिप्रेस किया है, और अभी तक मैं डिप्रेशन में हूँ। ये अक्सर लोग जो इस बीमारी से गुजरे हैं वो ये कहते हैं कि ये इसकी कंडीशन ये कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते पूरी तरह कि आपको हुआ क्या, और तकलीफ का ये लेवल होता है कि आदमी कहता है मैंने ये मुझे तो तकलीफ। कोई सिम्टम नहीं थे जी। मैंने तो मजाक मजाक में इनसे कहा कि मेरा भी टेस्ट करो भाई, और टेस्ट किया तो सारे घर में ही जो है वो वायरस था। दोनों कुक भी थे और दो ये भी था, ये भी था, क्या आपसे कहूँ, शुएब भी था और फैसल भी था, और दोनों कुक थे और दोनों वेटर थे। सारे हम डायग्नोज हो गए। वो तो फिर जब मैं हो गया तो इन्होंने किए, तो ये भी सारे कोरोना, इनको तो समझ आ गई थी, इनको सिम्टम थे। मुझ में तो कोई ना जायके का फर्क था ना खुशबू का फर्क। एसिम्टोमेटिक में ये कहते हैं कि आपको फील भी नहीं होता अगर आपको हो जाए। शेख साहब, इंजेक्शन का आपने जिक्र किया था उस वक्त भी, तो वो किसने आपको अरेंज करके दिया था? और एनडीएमए ने जनरल आपको। अफजल साहब ने करके दिया था आपको, और फिर उसके बाद आपको मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए ताकि जरा नहीं, आपकी वो केयर करें? जब वो लेके गए तो मेरी कंडीशन जब ख़राब हुई तो राशिद शफीक भी राब्ते में थे, जनरल अफजल साहब ने
इतवार के दिन भी हालांकि छुट्टी थी उनकी, उन्होंने उसमें सिग्नेचर होते हैं उनके, बड़े कागज फिल होते हैं। इस मुसीबत नहीं, इस बीमारी की कोई एक मुसीबत नहीं है। टीका लेने के लिए भी आपको रिपोर्ट ले जानी पड़ती है कि इसको टीका लगना है, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, फिर आप अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट। मुझे किताब कब आ रही है आपकी? या मैं सोच रहा हूँ 14 अगस्त को या 6 सितंबर को। आप मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी अभी रहे। मैंने लिखी है इसी बीमारी में। इसी बीमारी मैंने कहा बेकार हूँ तो कुछ काम तो करूँ, सो इस बीमारी में मैंने अपनी एक किताब लिखी है। फिल्म भी बननी चाहिए आप? नहीं, फिल्म तो मैं बच्चा था तो मेरे जो उस्ताद थे शोरश, तो चट्टान में मेरी टाइटल तस्वीर जब लगती थी, आई वाज वेरी यंग, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों का ख्याल था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। उस वक्त मैं खूबसूरत भी था और जवान भी था, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा इरादा सियासत में ही था। नहीं, आपकी जिंदगी पे फिल्म बननी चाहिए। क्या, मेरा तो ख्याल है बननी चाहिए। मुझसे भी कई अच्छे लोग और अहम लोग होंगे, मैं तो एक आम अवामुन नास में से हूँ, आम क्लास से हूँ। सो जैसी भी लिखी गई है मैंने लिख दी है। ऑल्दो आई वाज नॉट वेल, लेकिन मैंने 400-500 सफ़े लिख दिए। 400-500 सफ़े लिख लिए। बातें बहुत सारी करनी है ईद की वजह से, ज़ाहिर है। एक तो आप ये कह रहे हैं एक बड़ा मुख्तलिफ ज़िंदगी का तजुर्बा था। मुझे बताएं, किताब के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात है, पहलू है आपका जिंदगी का, वो क्या आप लिखने जा रहे हैं? वो सियासत है या आपकी पूरी स्ट्रगल है? वो मैं लिखूंगा। पिंडी है, क्या है? वो मैं लिखूंगा। अब मेरा हाथ खुल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में वो किताब छपे। मेरे मरने के 10 साल बाद छपे, सच लिख कर मरूंगा। आपके मरने के बाद वो किताब अगर छपी तो फिर तो ये सवाल उठेगा कि इसकी तस्दीक कैसे करें? ना करे कोई। आगे भी जो लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, मैं कोई सर्टिफिकेट तो नहीं जारी करता। शेख साहब, ये मुझे याद है काफी सालों से आपसे इंटरव्यूज कर रहे हैं, जब भी ईद आती थी तो आप अक्सर ये कहते थे कि ये कुर्बानी की ईद है और उसके बाद कुर्बानी होगी। इस कुर्बानी की ईद के बाद भी कुछ कुर्बानियां होनी? देखें, माजरत के साथ हमारे पास मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, अगर लोकोमोटिव अच्छा हो ना, इंजन अच्छा हो, तो टूटे फूटे डब्बे भी चल जाते हैं। सो हमारे पास इंजन अच्छा है, आल्दो हम डब्बे कोई इतने डब्बे ही साबित हुए हैं। खा आटे का डब्बा हो, खा चीनी का डब्बा हो, खा पेट्रोल का डब्बा हो, हमने उसको फायदा पहुंचाने की बजाय हमारे हाथों उसको नुकसान ही पहुंचाया। ये दिन बड़े हैं, मैं 6 महीने में पहले कह चुका हूँ, ये साल ईद के बाद पहली तारीख से लेके। लेकिन लकीली क्योंकि अपोजिशन में जान नहीं, सबको पता ये करप्ट लोग हैं। मैं अगर ये कहूँ ईद के इस मुबारक दिन के ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, कहने की जरूरत नहीं, इन्होंने वाकई लूटा है। अब ये नैब में अमेंडमेंट लाने चाहते हैं, ये मिल के लाएंगे, इसमें हमारी पार्टी भी शामिल होगी, मैं नहीं वोट दूंगा। डब्बे खराब हैं तो सारे ही डब्बे भी खराब नहीं, तो बाहर से बहुत ही थके हुए हैं। बास तो वो काम करते हैं जो अपोजिशन नहीं कर सक रही। अपोजिशन में कोई दमखम नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-4 दिन चलती है आजकल। ये आपकी भी कसाद बाजारी है। मेरा मतलब है कि सॉरी टू से वो बातें हो रही हैं जिसको कोई जुमलाबाजी हो रही है। अभी तक एक आदमी भी हमारे खिलाफ ये सड़कों पे नहीं ला सके, और रोज कह रहे हैं ईद के बाद एपीसी होगी। ठींगा होगी जी एपीसी, ऐसे ही लगे हैं। उस ईद के बाद मुहर्रम होगा, और मुहर्रम की मजलिसें शुरू हो जाती हैं 20-25 दिनों बाद। तो ईद के बाद आप एपीसी नहीं देख रहे? मैं शहबाज शरीफ को, वो मेरी पार्टी का आदमी है, कोई तहरीक चलाते हुए नहीं देख रहा। और आसिफ जरदारी में दमखम नहीं है, वो चाहता है कि बिलावल जरा कंपनी की मशहूरी हो जाए। सो कर लें जितनी मर्जी मशहूरी। पंजाब में तो उनका कुछ नहीं है, सिंध में वो उन्होंने वड्डे साईं को सिंध में हुकूमत बनाने के लिए या हुकूमत गिराने के लिए हुक्मरानी का होना जरूरी है। ठीक। शहबाज शरीफ साहब, आप कहते हैं आपकी पार्टी के हैं। एतजाज हसन साहब का भी बयान ये चलता रहा, उन्होंने कहा मुझे यकीन है पीएमएलएन एहतजाज नहीं करेगी, कम से कम शहबाज शरीफ साहब तो उस एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। उसकी भी सेहत मेरी तरह खराब है बेचारे, सिर्फ सेहत की वजह से? बस वजह तो चाहिए ना कोई। आगे मुहर्रम है, सेहत है, दिसंबर तक काम चला जाएगा, फिर क्या हो?
बस दिसंबर तक अगर हम नहीं गए तो फिर तो इलेक्शन का समा, चौथा साल शुरू हो जाता है, तो फिर इलेक्शन की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर तो ये बेवकूफ ही होंगे जो हमें उतारेंगे या हमारे खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? फिर तो हमारी कारकर्दगी है जो हमें या वोट दिलाएगी या हमें शिकस्त दिलाएगी, या हमें फतह दिलाएगी या हमें शिकस्त दिलाएगी। शेख साहब, जब इंजेक्शन आपको नहीं मिला, इंजेक्शन कई लोगों को नहीं मिला, ये हम लोगों की फरियादें सुनते रहे पूरे मुल्क में, हमें भी कॉल आती थी, लोग पूछते थे कि हमारी मदद कर दें, ब्लैक में मिलता था। दवाइयों का जो हाल हुआ है, जो जो इस कोरोना के अंदर भी और उससे पहले भी महंगी हो, जितनी महंगी हुई है, इस वक्त आवाम क्या सोच रहे होंगे, क्या देख, क्योंकि आपने अवामी सियासत की है, मैं कई जगह आपको माजी में भी सुनता रहा, खुद भी हम बात करते रहे, आप ये कहते हैं मैं अवामी सियासत करता हूं और मैं शायद छोड़ दूं, शायद मेरा आखिरी इलेक्शन हो, मैंने बहुत वजारतें देखी। अवाम क्या, आप उन्हें ये समझा सकेंगे कि आपकी एक वजारत की पहले बात कर लेते हैं चले, कि आप दवाई तक उन्हें नहीं दे सके, आटा चीनी गंदम हुए तो एक तरफ करते। देखिए, गुजारिश ये है, ऑन दी रिकॉर्ड मैंने इनको कहा चीनी और आटा एक्सपोर्ट ना करो, ईसीसी में भी कहा और लिखवाया भी, ये नहीं कि कल, क्योंकि कोई पता नहीं नैब में इनको भी बुला लें। वो मैं अंदर से ये सियासी सोच रखता हूं कि आटे और चीनी में हमारी पार्टी के लोगों को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि गलती से मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि ये मत करो। कैबिनेट में भी ऑन रिकॉर्ड लिखाया है, प्राइम मिनिस्टर को भी दलाइल के साथ कहा कि ये महीने नहीं है ये एक्सपोर्ट करने के। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक सीट का मेंबर हूं, तो फिर मेरी बात का तो कोई वजन नहीं समझा जाता। और अब सूरत हाल ये है कि अगर हम बुनियादी चीज आटा भी लोगों को नहीं पहुंचा सकते, तो लोग कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना जी। आटा आज भी महंगा है, आटा पिछले हफ्ते शॉर्ट भी था इस इस्लामाबाद शहर में शॉर्ट। देखें, ये लोग सारे कह रहे हैं ना जी माफिया माफिया माफिया। मैंने पहली तहरीक चीनी चोरों के खिलाफ 6 नवंबर 1986 में चलाई। मेरी तबीयत अभी जरा ठीक नहीं है। मैं धीमे अल्फाज में कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में माफिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने लाशें उठा के माफिया के खिलाफ तहरीक चलाई। अभी लाश नहीं कहीं गिरी चीनी के लिए या आटे के लिए। मैं आपके सामने, कौम के सामने बैठा हूँ। मैं 2 लाशें अपने मोहल्ले में लेके आया। मैं माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सका और आज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सारी कौम के सामने ईद के दिन तस्लीम करता हूँ, माफिया माफिया है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या होगा हमारे मुल्क का अगर होप बन के इमरान खान साहब आए थे? और देखें, इमरान खान ने 2 चोर पार्टियों के दरमियान में से गेंद निकाली या क्लीन बोल्ड किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि न सिर्फ ये कि वो अवाम की जबान इस्तेमाल कर, 126 दिन में मैंने एक नागा नहीं किया कंटेनर से, लेकिन लोगों को ये यकीन था कि ये शख्स हमें इन चोरों से निजात दिलाएगा। एक तो हमने 10 रुपए भी वसूल नहीं किए। दूसरा ये है, अब लोग मुझसे खुश नहीं है, असल हल इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पेश किया है। वो मुझे भी रेलवे में उन्होंने बड़ा रगड़ा दिया है, पर मैं दयानतदारी से समझता हूं कि अगर 120 अदालतें, उन्होंने तो 30 दिन में फैसले की बात की है, मैं कहता हूं 120 दिन में फैसला हो जाए। ये चीफ जस्टिस ने एक ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है, कहते हैं 2600 और 20 हैं रेफरेंसेस। मैं कौम के सामने कहता हूं 12 बंदों को या जेल हो जाए या 12 बंदों की रिहाई हो जाए, ये मसला हल हो जाएगा। 2620 में से 20 बंदे कर दो, 20 भी ना करो, मैं 12 पे ही कायम रहता हूं। 2 बातें कह रहा हूं ईद के प्रोग्राम में। माफिया का इस मुल्क में ना कोई बिगाड़ सका, ना कुछ बिगाड़ेगा कोई। सबसे सामने मसीब खड़ा हूं। मैंने लाशें उठा के इनके खिलाफ तहरीक चलाई है और मुझे बीजिंग में उन्होंने थ्रेट की कि हम देखेंगे अगला इलेक्शन तुम कैसे लड़ोगे। मैंने कहा मैं कैसे जीतोगे? और मैंने कैबिनेट में ये बात भी दिखवाई है, कही है प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे उन्होंने थ्रेट की हुई है। अल्लाह बहुत बड़ा है ना, मैं माफिया को शिकस्त होते देख रहा हूं बड़ी माजरत के आगे 2 साल 3 साल भी नहीं। मैं 86 नवंबर 80s का आपको केस बता रहा हूं। उस वक्त से लड़ते लड़ते ये आज तक पहुंच गए। कम से कम आपको नहीं दिखता कि इस माफिया से फिलहाल कोई जीत सकता है? माफिया हुकूमत में भी है। ऑफ कोर्स, किस हुकूमत में? हमारे में भी 3 चीनी के मिल ऑनर बैठे हुए हैं।
بعد میں کہتے ہیں ہم اٹھ گئے سے میٹنگ تھے. اٹھتے چھٹتے کوئی نہیں ہے, ان کے بندے ادھر ادھر ہوتے ہیں, کام چل جاتا ہے. کام بھی چل جاتا ہے. اور حل اب اس ملک کا ایک ہی ہے جو چیف جسٹس نے کہا ہے, 120 عدالتیں. اگر جمہوریت کو عزت ملنی ہے تو وہ بھی اسی نعرے پہ ملنی ہے, 30 کی بجائے بے شک 120 دن ہو پر جائیں. نیب نے تو معذرت کر لی, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ججز بھی بس نہیں تو ہیں, پھر کچھ کورٹس نہیں کا ہو. بھی ایشو ہے. 12 آدمیوں کو یا قید ہونی چاہیے یا رہا ہونے چاہیے. 12 20 بھی میں نہیں کہتا, 12 بڑے آدمی بھی. بڑے 12 آدمی جیل میں قید ہوں, اور یہ نہ ہو کہ اسپتال میں شفٹ ہو گئے, یہ نہ ہو کہ ان کو اے سی لگے اس ہوئے تھے. حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ اور حکومت اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اگر سیم پیج پہ بھی کوئی حکومت مافیا کے خلاف کارروائی نہ کر سکے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ کے, تو پھر اور کون آئے گا جو مافیا کے خلاف میں ایکشن نے کرے؟ اپنا بیان دے دیا ہے, میں کسی کے ساتھ اپنے بیان کو منسلک نہیں کرنا چاہتا. آج تک نہ مافیا کو کوئی ختم کر سکا, نہ کرے گا, نہ کر سکے گا. میری رائے یہ ہے, کیونکہ آج تو کوئی لاش نہیں گری اگر چینی کی. میں نے تو چینی کے خلاف کوئی لاشیں آپ کہہ رہے اٹھائی. ہیں وہ نہیں ہو رہا, ماحول بھی نہیں ہے کوئی سخت احتجاج کا یا کوئی ایکشن ہو رہا ہو بہت زیادہ سخت. لیکن شیخ صاحب اگر یہ مافیا آج بھی آپ کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا, تو پھر اس کا مطلب تو لوگوں کے لیے اب کوئی ہوپ نہیں, کیونکہ حکومت کا ماننا ہے کہ سب کچھ مافیا کر رہا ہے. اگر سب کچھ مافیا کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا آزاد ہے اور خود مختار ہے اور انٹچبل ہے, تو پھر تو گالی مک گئی. جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, اپنے تجربے پہ کہا. کسی کو برا لگا ہے, اگر سرکار کو بھی برا لگا ہے تو معذرت خواہ ہوں, حقیقت یہی. کون سی وزارت کو آپ نے سارے عرصے میں سب سے زیادہ انجوائے کیا, جس کو آپ نے سمجھا اس میں آپ امپاورڈ بھی تھے؟ کون سی وزارت کو؟ سارے عرصے میں پورے کریئر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لیبر مین پاور کو زیادہ انجوائے کیا, مزدوروں کو. میں ریلوے میں مزدوروں کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن تنخواہیں میں نہیں بڑھا سکتا مزدوروں کی, وہ کسی اور نے بڑھانی ہے. اور مزدوروں کا کیس جینوئن ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. اور جب میں لیبر میں تھا, میں نے تو کافی مزدوروں کی, جتنے یہ اب آپ کو اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں بننے ہوئے, رہائشیں اور کالجز, لوگ بھول بھی بڑی جلدی جاتے ہیں اس ملک میں. آپ کی بری بات بھی جلدی بھول جاتے ہیں, اور اچھی بات بھی بھول جاتے ہیں. حافظے بہت کمزور ہیں ان کے, تو اس لیے یہاں سب چلتا ہے. تو اس سارے عرصے کے اندر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں ماضی میں, بڑے بڑے حکمرانوں سے آپ قریب رہے ہیں, سب سے بہترین حکومت آپ کے دور میں کون سی تھی؟ آج آپ کی طبیعت کی وجہ سے بھی اور ماحول کی وجہ سے میں ذرا لائٹ چٹ چیٹ آپ کے ساتھ. دیکھیں نا, میں ایک شخص کا وزیر ہوں اور اس کی کیبنٹ میں ہوں, اور اس سے بھائیوں جیسے تعلق ہے, اور اس کے ساتھ کھڑا بھی رہوں گا. بٹ آپ مان رہے ہیں وہاں مافیا ہے, آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس کے وزیر پرفارم نہیں کر رہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ حکومت اچھی نہیں ہے, آپ تو ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جس کیبنٹ میں میں ہوں وہ یہ کہا جاؤں, جس کو آپ لوگ ڈکٹیٹر کہتے تھے وہ بھی برا نہیں تھا, مشرف, اور جنیجو بھی برا نہیں تھا. اس کے بعد عمران خان لگا. میں تینوں کو, سب سے بیسٹ حکومت کون سی؟ میں 3 بیسٹ گورنمنٹوں کو اگر آپ کہتا ہوں, عمران خان اول, وہ کوئی پسند نہیں کرے گا, ٹھیک, کوئی پسند نہیں کرے گا, ایون عمران خان بھی پسند نہیں کرے گا اول کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو دوم کیوں کہہ دیا اس نے. ٹھیک. اور جنیجو بھی بہت آنسٹ آدمی تھا. ایک فلور مل کا اس نے انجن اور لگایا تو اسے اتنی فکر تھی, اور 14 لاکھ روپے کا صرف انجن تھا. سو میں اس کا دفاع کرتا تھا, یار یہ 14.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. تو یہاں تو اربوں کا کیس ہے لوگوں کا, $1 بلین کے کوئی پوچھنے والا. اس حکومت کو نمبر 1 قرار دینے کی کیا وجہ ہے, کوئی خوبی؟ صرف ایک ہی خوبی ہے عمران خان, باقی میں کوئی خوبی نہیں سمجھتا. عمران خان پہ لوگ, اگر ہم سے لوگ نالاں ہیں, عمران خان پہ پھر راضی ہو سکتے ہیں, اور ہم میں کوئی نہیں ہے جس پہ دوبارہ راضی ہو جائے. اور ہم ساری کیبنٹ میں کوئی بھی ایسا سر اٹھا کے چلنے والا نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ, کیونکہ موسٹلی 99% لوگ عمران خان کے وجہ سے منتخب ہوئے ہیں. لوگوں نے ان ممبروں کو ووٹ نہیں دیے, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے. اور اگر اس حکومت کو بچا سکتا ہے تو عمران خان ہی بچا سکتا ہے. کوئی جو اس ہماری نالائکیاں اور نااہلیاں ہیں, قوم ابھی بھی اس پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے, اور ابھی بھی کر بھی رہی ہے. باقی تو کوئی بندہ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کسی ایک کیبنٹ منسٹر کا نام لیں,
तो जब आपने कह दिया कोई बंदा नहीं है तो फिर नाम लेने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। फिर ओरिजिनल पीटीआई और बाहर से आए वाला फर्क भी अब खत्म हो गया, परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी है। रेलवे में कई वाकयात हादसात हो रहे हैं, उस पर आप पर सुप्रीम कोर्ट में भी और वैसे भी तनकीद होती है मीडिया में। रियलाइज आप कर रहे हैं कि ये वजारत शायद आपके लिए मौजू नहीं थी, और आप जितना मेरे में आप शायद शुरू में इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी आपकी इस वजारत में। मैंने तो खुद प्राइम मिनिस्टर से कहा है, लेकिन ML1 मैं चाहता हूँ 16 साल पहले 14 साल पहले मैंने शुरू की थी, तो जिस वक्त ये आपका प्रोग्राम लगे अल्लाह करे वो एक्निक से मंजूर हो चुकी हो 29 तारीख को, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। हमें ये सड़क का रश ट्रैक पे ले जाना था, और सी पैक बना ही रेलवे ट्रैक के लिए था, बाकी सब बकवास है। ये सारे पैसे जो है ना, ये सड़कें और ये नाले और ब्रिज और अंडरवे ये सब हम बना सकते हैं, कोई इसमें सेंस नहीं है। FWO बना सकती है, NCN ठेकेदार आम हमारा बना सकता है, उन्होंने भी आगे ठेके हमारे ही लोगों को दिए। सो एक ही हल है कि ये नया रेलवे का ट्रैक अल्लाह करे जिस वक्त आपका ये प्रोग्राम लगे 29 तारीख को वो पास हो चुका हो, 2-4-6 दिन आगे ना चला जाए। ये 1870 किलोमीटर जब नया ट्रैक बन जाएगा, और मैं 2 चीजों के साथ मरना चाहता हूँ, एक ML1 के साथ और एक नाला लई प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा इन 2 प्रोजेक्ट पे लग गया। फिर आपने वो अपनी बात की है कि जिंदगी खत्म हो तो इन प्रोजेक्ट्स पे, तो जरा दोबारा आपकी जिंदगी पे चले जाते हैं। अभी जब आप बीमार हुए, कोई यादें आ रही थी, बचपन के ख्यालात आ रहे थे? माँ जवानी ही थी जी, माँ ही याद आती है। कौन, मेरी एक भाजी भी मर गई इसमें, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि तो माँ से ऐसा रिश्ता हो जब कांटा भी चुभता है तो माँ याद आती है। राजिऊन। इस पीरियड में आपको वालिदा की माँ के बहुत अलावा कोई याद आई है? बहुत याद आई, ठीक। और एहसास हुआ कि बंदे को अकेला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एहसास आपको हुआ है कि अकेला नहीं होना चाहिए, यानी ये जिंदगी में एहसास कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। कोरोना की वजह से आपको हो गया? कोरोना के बाद भी हुआ, घर आके भी हुआ। तो ये कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, अब तो कोई उम्र नहीं है, अब तो वैसे ही काम खा। लेकिन ये रिग्रेट इतनी हुआ ये उससे भी बड़ी गलती होगी इस उम्र में करना। देखिए, हर चीज की एक उम्र होती है। ठीक, लेकिन इस दफा आपको रियलाइज हुआ कि शायद घर में अगर कोई खातून होती तो आपका मामला जरा मुख्तलिफ नट खातून भी, बंदे का फैमिली शैमिली होनी चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं वो स्टाफ पे नहीं छोड़ी जा सकती। जब आदमी इस जगह पहुंच चुका हो कि वो मरने लगा हो, मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी माँ के साथ दफन होना है या लाल हवेली के बाहर दफन होना है या फ्रीडम हाउस दफन। मेरे जहन में सिर्फ ये सवाल आ रहा था। जब मुझे ये पता लगा कि आई एम लीविंग नाउ, और सारे लोग बेचारे MH वालों को अल्लाह इज्जत दे और सब लोग थे, सो आई वाज डिसाइडिंग टू से कि भाई, क्योंकि उस हॉस्पिटल में किसी को आने की इजाजत भी नहीं थी, लोग नहीं आ पा रहे थे आपसे, कोई भी नहीं आ रहा था। तो आई वाज थिंकिंग कि यार मैं अपनी माँ के साथ दफन हूँ या अपने फ्रीडम हाउस या लाल हवेली के बाहर। फिर मैंने दिल में इंतखाब किया कि अगर मैंने अभी बताना है इनको तो मैं फ्रीडम हाउस में दफन होना पसंद करूंगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। जिंदगी तो अल्लाह ने दे दी है, उसका शुक्र है, लेकिन मरने की वार्निंग भी दे दी है। अच्छा शेख साहब, मैं ये अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि कोरोना से काफ़ी ऐसे लोग जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो बड़े बहादुर और बड़ी फ्रंट्स पे उन्होंने बड़ी मुश्किल फेस की है, उन तमाम का इस पे इत्तेफाक है कि कोरोना आने के बाद हमें पहली दफ़ा सही मायनों में खतरा महसूस हुआ कि कोई चीज़ हो गई है। अच्छा, ये एक अजीब, बड़े थे जी, हाँ, क्या था, हमने 5-5 साल कैदें काटी हैं, गोलियां लगी हुई हैं घर में। आप देखे ना, कौन सा पंजाब में सियासतदान है जिसकी गली में से नौजवानों ने 5 लाशें गिरी हों उस मोहल्ले में, और उसका ख्याल रखना उस पर लाजम हो। आप मुझे सारे पाकिस्तान के सियासतदानों में इन सालों के लिए किसी बकरी ने, किसी खरगोश ने, किसी मेंढक ने भी जान नहीं दी। I'm the only political worker जिसके महल्ले में 5 लाशें हैं और जिसकी लाल हवेली के बारे में 5 लाशों की तस्वीर है। कौन किसी के लिए जान देता है जी? पाकिस्तान में कोई और शेख रशीद हैं? पता नहीं, सियासत अब तो काफी लोग हो जाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं देखते क्या कह रहा है, सिर्फ मेरे बारे में सुन लेते हैं बाज लोग, उनका शुक्रिया। ये देखते हैं कौन कह रहा है। यहाँ खानदान और नस्ल जो है और कंपनी की मशहूरी, और बेशक साले गंदे अंडे ही हों सारे,
اور یہاں میٹر کرتا ہے اس قسم کی سوچ کے فلانا. بس چھوڑیں پرے، آپ عید پہ اچھی اچھی باتیں کریں. چلے اچھی باتیں سوچنے کے لیے میں ایک بریک لے لیتا ہوں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے کچھ اور اچھی اچھی باتیں کریں. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلا انٹرویو دے رہے ہیں اپنی بیماری کے بعد سے، جب طبیعت ان کی بحال ہوئی ہے. کچھ باتیں کر رہے ہیں ہم ماضی کی، کچھ موجودہ دور کی حکومت کی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی جو ہماری لوٹ ہے سیاستدانوں کی، وہ اب جا رہی ہے. کوئی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گیا ہے، کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کا پروگرام بنا رہا ہے، کوئی عمر کے اس حصے پہ پہنچ گیا جو اب مزید ایکٹیو پالیٹکس نہیں کر سکتے. اگر مجھ سے سچ پوچھیں، پتہ نہیں مجھے آج آپ کے ساتھ بات کر کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ شیخ صاحب جو بائک پر پنڈی اچانک سے پہنچ جانا، ڈی ایس این جیز پکڑے ہو کے جلسہ کر دینا، اور کلاشن کوف لہرانے تک کے الزام سے لے کے جو آج تک ایکٹیویٹیز رہی. پھر آپ ایک زمانہ تھا پوری گورنمنٹ کے خلاف ایک اکیلے آپ جو ہے وہ ٹاک شوز میں آ کے انٹرویوز دے رہے ہوتے تھے، پیش گوئیاں کر رہے ہوتے. یہ چیز تو مجھے آپ کے اندر فی الحال نہیں نظر آ رہی کہ فیوچر میں شاید آپ اس پیس کے ساتھ یا ردم کے ساتھ پالیٹکس کر سکیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نئی لوٹ جو آ رہی ہے پالیٹیشنز کی، وہ ہمارے ہاں سیاسی ماحول صحیح گرما سکے گی، وہ ماحول بن سکے گا جو ہم ماضی میں دیکھتے تھے؟ دیکھیں، بلاول روز پریس کانفرنس کرتا ہے، الفاظوں کا استعمال کر رہا ہے، اس کو لکھ کر دے دیتے ہیں. کوئی مریم کچھ نہیں کر رہی، شہباز شریف نہیں کرے گا. اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں پٹھوں کو تیار کرتے تھے نا بڑے استاد، یہ جب بھی اگلی چیز کا، کیونکہ انہوں نے اتنی حرام کی دولت کمائی ہوئی ہے، یہ اپنی اولاد کو ہی دیکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں، کیا پیپلز پارٹی میں کیرا میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ چانڈیو جو ہے میرے مخالف ہیں، جو چانڈیو ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ کیا کھوسا میں کوئی کمی ہے؟ اعتزاز میں کوئی کمی ہے؟ اور میں کس کا نام لوں؟ آپ جو لوگ ان کے 5-6 یہ چودھری منظور صاحب ہیں. میں 5 کے ہی نام پر رہنے دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے تھے کون سا نام نہیں، میں اپنی رائے میں دیکھ رہا تھا. کیا یہ پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے؟ ان میں خود جرت نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سالے بڑی، میں اگر الیکشن بھی ہار جاؤں خدا نہ خواستہ، اور میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دنیا میں شاید کوئی آدمی نہ ہو جس نے 14 دفعہ وزارت کی ہو. اب میں نے بانس پہ تو نہیں چڑھنا، لیکن میں قوم کو سچ بتاؤں. لیکن اب جس کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کائرہ پھر کہے گا، اور اعتزاز اور یہ چانڈیو وانڈیو، کہ یہ اس قابل ہے لونڈا یہ لے کے چلے گا بلو رانی قوم کو؟ نو وے، نو وے ایٹ آل. اور پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں، پارٹی کے اندر لیڈر کے، ان لیڈروں کے آگے لوگوں کی کوئی سے نہیں ہے. کم از کم عمران خان کے اندر میں کیبنٹ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بات کرتے ہیں، مانے نہ مانے عمران خان کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ بات نہیں کرتے. قوم ہمیں مجرم قرار دے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم کیبنٹ میں سچ کی بات نہیں کرتے. اور بھی کئی لوگ کرتے ہیں، اور وہ سنتا ہے، کام نہ کرے تو اس کی مرضی. ٹھیک، یہ بتائیں کہ یہ دوسری سائڈ کی ذرا بات کر لیں. پی ایم ایل این کو کون آپ کو لگتا ہے کہ چلا سکے گا آگے؟ یا جب مریم تک کی تو یہ خاموشی؟ زندہ ہے اس وقت تک تو کسی اور نے نہیں چلانا جی. ٹھیک ہے، اور بزدل ہیں، ان میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ چلانے کی بات کریں. پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، میرا مطلب ہے بندے کا سٹیمنا ہوتا ہے نا. لیڈر کون ہوتا ہے؟ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سامنے آم لگے ہوئے، آم کا درخت ہے. لیڈر وہ ہے جو اس درخت کے پیچھے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے کیلیبر کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو وہ تو کسی پارٹی میں بھی ریپلیسمنٹ نہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ کی جینوئن کوالٹی ہے، جو ایک لیڈر کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہی ہے. ہم کیا ہیں کہ میں آپ کے سامنے عمران خان کی تعریف کرتا رہا صبح سے شام تک، جو اس کو گالی دے اس کو میں گالی دے دوں. this is I can't do this. I can't do this. میں وہ نہیں ہوں کہ لوگ، یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ they are not what they are. جو آدمی اندر سے محسوس کرتا ہو اور اس کو آؤٹ سپوکن ہو اور سمجھے کہ یہ سچ ہے اور سچ واقعی ہو، اس پہ کھڑا رہے، دس از لیڈرشپ. وہ ان میں نہیں ہے. اگر میں دیکھیں، ایک ڈیبیٹ اس ملک میں رہی ہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور سیویلینز کی بھی رہی ہے. سیویلینز سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ڈکٹیٹرشپس میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ دوسری سائڈ پہ تو پولیٹیشنز بھی بات کرتے ہیں، دوسری سائڈ پولیٹیشنز پہ بھی بات کر دیتی ہے، لیکن آپ سیاست میں کیا سمجھتے ہیں بڑی غلطی سیاستدانوں سے کہاں ہوئی ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں میں پہنچنا چاہیے؟ ایکچولی سارے سیاستدان جو ہیں وہ حادثے کی پیداوار ہیں، یا جی ایچ کیو کے گملوں سے نکلے ہیں.
جب آپ فوج پہ الزام دیتے ہیں تو ان سیاستدانوں پہ بھی الزام دیں کہ یہ اتنے نااہل نالائق تھے کہ فوج کے آنے پہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی. میں اس وقت یامین حلوائی کی مٹھائی کی دکان، اللہ کے قبضے میں میری جان ہے، میں یامین حلوائی کی دکان کے نیچے بیٹھے تھا جب ایوب خان کے ریٹ جاری ہو رہے تھے مٹھائی کے، چائے کے. یہ ایوب خان آ گیا، آپ یقین کریں یوں علی کی چھوٹی مٹھائی کی دکان تھی، اس میں 40-50 تھال ہی لگے ہوں گے. 5 منٹ میں لوگوں نے وہ چائے پینے جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے تھے. یہ ریٹ ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنی یہ ہم سیاستدان کہتے ہیں کہ جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت، لیکن ہمارے اندر وہ تپڑ نہیں ہے. تپڑ کا میں کیا ترجمہ کروں؟ وہ جستجو، وہ لگن، وہ ولولہ، وہ تنتنا، وہ ہبہبا، وہ دبدبا، وہ جرت اظہار نہیں ہے کہ ہم اندر سے، جب میں مجروح ہوں گا. میں کیوں کہتا ہوں کہ عمران خان از دی اونلی سولوشن، کہ اس پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے. جب یہ جو جن کی اولادیں باتیں کر رہی ہیں، جس بندے نے اپنی ضمیر پہ ووٹ دینا ہے، اپنی سوچ پہ ووٹ دینا ہے، وہ سوچ کے ووٹ دے تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے. ورنہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، یہ میرا منشور ہے کہ 120 جج یعنی 120 عدالتیں اور 120 دن، 30 دن تھوڑے ہیں، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا جی. اور 20 لوگوں کو قید ہو جائے ان دہشت گرد، ان احتساب کی. میں 2600 کو معاف کرتا ہوں. 2 درجن لوگوں کو یا سزا ہو جائے یا وہ رہا ہو جائے. یہ آپ کی بھی آدھی جان چھوٹ جائے گی، میڈیا کی بھی آدھی جان چھوڑ. 2 سال سے لوگوں پہ فرد جرم ہی نہیں لگتی. نہیں، ریفرنس دائر نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہی، بالکل. شیخ صاحب، طبیعت کے بعد سے سگار پیا ہے کہ نہیں؟ باہر بحالی ہونے کے بعد. پہلے میں بہت پیتا تھا، آپ یہ سمجھ لیں 5 یا 10% کھانے کے بعد 1-2 سوٹے لگاتا ہوں. چھوڑا نہیں ابھی بھی؟ چھوڑا نہیں. کون سے سگار زیادہ پیتے رہے؟ آج کل تو بیمار ہوا لوگوں نے کافی اچھے سگار بھیجے جس دن سے بیمار ہوا ہوں ساری دنیا سے. کیونکہ ان کو یہ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوگی مرے جان چھٹے. یہ بتائیں کہ کون سے پیتے تھے آپ ویسے؟ کون سے؟ پہلے تو میں اپنے سائز کے شیخ ہوں، رومیو جولیٹ ہی پیتا تھا. آج کل کافی سگار آئے ہیں اور ہبا پی رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا ٹکڑے کر کے پیتا ہوں سگار کے. کبھی میں نے یہ کنجوسی نہیں کی، لیکن بیماری سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا سگار نہیں پینا، وہ لنگس کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے، بڑا ڈیمیجنگ ہے. اور 40% میرے لنگس ڈیمیج ہوئے. سو دیٹ از اسٹل ویری ڈینجرس. لیکن اس کے بغیر میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا، تھوڑا سا سوٹا نہ لگاؤں. ٹھیک. شروع کب کیا تھا؟ شروع میں نے کتاب میں لکھا ہے امریکہ سے کیا تھا. اقوام متحدہ میں صاحبزادہ یقوم مر گیا، اس نے سب سے پہلا مجھے تحفہ دیا تھا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ میری انگریزی ایسی تپڑ قسم کی ہے. اچھی تقریر پہ آپ کو گفٹ ملا تھا؟ مجھے گفٹ نہیں، میں نے ضد بھی کی ہے. یہ نہیں چاہتے تھے بڑے لوگ کہ میں اقوام متحدہ سے خطاب کروں. میری ایک سپاہی بندہ داخل ہوتا ہے، وہ ایس پی ریٹائر ہونا چاہتا ہے، بے شک وہ حوالدار یا اے ایس آئی پہ ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ میری خواہش تھی کہ میں اقوام متحدہ. اور جس وقت میں نے خطاب کیا اس وقت دنیا کے لاتعداد سربراہ بیٹھے ہوتے تھے. اب تو جاتا ہی کوئی نہیں، اپنی تقریر کرتا ہے اور چلے جاتے ہیں. جب میں نے خطاب کیا اس وقت لاتعداد سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگوں سے معذرت کے ساتھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میری تقریر ہو اس وقت بھی. لیکن میں نے ضد کی اور انہوں نے اتنی مشکل تقریر لکھ کر مجھے دی فارن آفس نے. میں فوراً گیا وہاں، کیا نیو یارک 600 ویسٹ براڈ وے میں، وہاں جا کے تقریر آسان کرائی. اور آیا ہی تو میرا نام پکارا جا رہا تھا، اور تقریر کی، اور واپسی میں جتنے پیسے بچتے تھے وہ ایمبیسی کو دیا اور واپس آ گیا. میں نے تقریر کرنی تھی، میں نے کہا میں نے کیا. اور پھر ایسا وقت بھی میرے پہ آیا کہ میرے لیے امریکہ کی فضا ہی بند ہے، کہ میں امریکہ کی فضا سے نہیں گزر سکتا. آپ دیکھیں پاکستان میں میں سیاست دان ہوں یا سیاسی ورکر ہوں، 70 سالوں میں کوئی ایسا سیاستدان اس ملک میں پیدا نہیں ہوا جس پر یہ پابندی ہو کہ وہ امریکہ کی فضا سے بھی نہیں گزر سکتا. حالانکہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، نہ میں نے طالبان کی حمایت میں کوئی بیان دیا. خان صاحب نے اسامہ بن لادن کو پھر چلو جی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. شہادت کے بھی کئی رتبے ہیں. نہیں بٹ وہ شہید کہہ گئے، اس پہ بڑا اپوزیشن نے احتجاج کیا. اپوزیشن تو جو عمران کہے گا وہ اعتراض کرے ہی کرے گی. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جو کہہ دیا اس نے تو میں تو اس کے ساتھ ہوں. شہید ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کا اور اس کا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اب سارا میڈیا میرے پیچھے لگا دیں.
اب عمران خان ایک دفعہ کہہ چکا ہے، اب اس کے منہ سے نکل گیا ہے، تو اب اس کو کیوں بار بار آپ ریپیٹ کرواتے؟ تردید نہیں کی انہوں نے؟ وہ ہے اسی سوچ کا آدمی، اب نکل گیا تو اس نے کہا ہوگا ہو گیا، چلو ہو گیا۔ ٹھیک، سگریٹ نہیں پیتے آپ لیکن سگار پیتے تھے؟ میں نے شروع ہی سگار سے کیا، اس وقت میں سگریٹ نہیں پیتا تھا جب صاحبزادہ یعقوب وہ وزیر خارجہ تھا اور میں عام آدمی تھا، سگریٹ نہیں میں نے پیا۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس بیماری کے دنوں میں کہ بہتر ہوتا کہ فیملی جو ہے وہ ساتھ ہوتی۔ یہ عید، یہ جو تہوار آتے ہیں ان دنوں میں بھی نہیں؟ بالکل، عید تو میں صبح بیٹھتا ہوں شام تک، مجھے لوگوں سے دیکھیں میں وہ سیاسی ورکر ہوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن منافقت بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کا ہر کام سیاست سے ہے، خواہ وہ ابری عید ہو، خواہ شبرات ہو۔ محرم میں بھی بیٹھتا ہوں، دیکھیں ہمارے فسادات ہوئے، لال حویلی کے دروازے کھلے تھے، اہل تشیع نے کہا یار اچھا برا جیسا بھی ہے کہ جو زخمی ہوا ہے وہ لال حویلی پہنچا، اور جو گھروں کے ہمارے شہر کے حالات تھے سب کو ہم نے پناہ دی، ہماری بیٹیاں تھیں، ہمارے بیٹے تھے، سو میں نے اور کبھی محسوس نہیں کیا۔ خواتین کی سائیکی کو آپ اتنا بہتر کیسے سمجھتے ہیں؟ میں کیونکہ ووٹ مانگتا ہوں، ووٹ لیتا ہوں، تو میری لیڈیز کمپین کمزور ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ابھی کوئی اتنی جرت مند خاتون نہیں پیدا ہوئی کہ اپنے ہسبینڈ سے ہٹ کے ووٹ دے، لیکن جو بچی بیاہ کے آتی ہے اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ میرا وہاں جو اس محلے میں آ گئی ہے، ہمارے محلے میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ بھئی یہ سسرال کے کہنے پہ ووٹ دے گی یا اپنی اپنے مرضی سے، پیچھے میں کیا کہنے بے کے کہنے پہ۔ اچھا یہ سائنس بھی اپلائی کی گئی ہے الیکشن کے دنوں میں میں تو کہ کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی بچی کی، اگر کسی خاندان کی بڑی بچی بیاہ ہوئی ہے محلے میں یا اگلی گلی میں تیسری میں، تو میں پوچھتا ہوں کس کی بیٹی ہے۔ بھائی ہمارے ہاں تو پرانے لوگ ہیں ہم رہنے والے، ہمیں تو جو چھوٹا بچہ بھی محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی پتا ہوتا ہے کس کا پوتا ہے۔ ووٹوں کی تو بات چھوڑے نا، سو ہمیں صرف اس ووٹ سے ڈر ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ تو ووٹ ہماری تھی، یہاں پہ آگے یہ بدل نہ جائے، باہر جو چلا جاتا ہے ووٹ۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تو آپ خود بتاتے ہیں کہ بہت محنت کی اور ایک چھوٹا سا آپ نے کاروبار کیا، اس سے شروعات کی زندگی، لگتا تھا اس وقت کہ سفر یہاں تک طے ہوگا؟ سوچا تھا؟ میں نے دو ہی فیصلے کیے، میں تو چائلڈ لیبر تھا، کبھی چھپایا نہیں، میں لال ویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتا تھا، کو مجھے کسی ایسے کام میں شرم نہیں آئی جس میں عزت نفس، کیونکہ میں نے کسی سے چندے بھی نہیں لیے، چندہ مانگنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے جی۔ اور پھر میں اس پاکستان میں نے سلک کا کاروبار کیا، میں نے کہا اعلیٰ نمبر پہ کرنا چاہیے، میں شمباشی ڈائچی جاپان گیا 3-4 دفعہ، وہاں میں نے ریشم کا کام سیکھا، پھر آ کے پاکستان میں کیا، اور ایسا کیا کہ 90% میرا ہی کاروبار تھا، بلکہ آپ 90 سے بھی زیادہ دیں کہ میں سلک کو ایکسپورٹ بھی کرتا تھا۔ اس وقت میں 36,000 پیکٹس یعنی 37,000 لوگوں کے گھروں میں ریشم کے کیڑے پلتے تھے، اور وہ میں ایکسپورٹ کرتا تھا، کوکون بھی اعلیٰ کوالٹی اس میں۔ اور پھر میں نے جب چھوڑا تو پھر کاروبار نہیں کیا۔ ٹھیک، تو سوچا تھا کبھی کہ یہاں تک جائے گا سفر؟ سوچا تو یہی تھا کہ یہی کروں گا، اللہ نے اسی میں کامیابی دی۔ یہ سوچا تھا اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر کہیں ٹیچر ویچر، زندگی جو ہے، مجھے ٹیچر بننا بڑا پسند ہے، اسکولز کالج میں، آئی لو ٹو بی، کہ اگر میں سیاست میں ناکام ہو جاتا تو اگر کالج میں نوکری ملتی تو کالج میں یا کسی اسکول میں ٹیچر لگتا۔ پیسوں سے مجھے کبھی کوئی یہ نہیں رہا کہ یہ کوئی اتنے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کیا بنانا چاہتے تھے آپ؟ باپ تو میرا چاہتا تھا کہ میں بس پولی ٹیکنک سے نکلوں اور وہاں فیکٹری میں ملازم ہو جاؤں۔ ماں میری ولی اللہ تھی، بڑی نیک عورت تھی، بہت ہی نیک عورت تھی، اس کی دعائیں ہیں جو مجھے آج تک یہاں کھینچ لائی ہیں، اور آپ کے سامنے انٹرویو بھی دے رہا ہوں۔ اور ماں ایک تو میری نیک بہت تھی، اور بڑی وہ جنہیں کہتے ہیں، ہم کافی سارے بہن بھائی تھے، کوئی ہمارے گھروں میں تو ملازم نہیں تھے، پوچا دینے والے یا ہانڈی پکانے والے، برتن بھی اس نے خود ہی دھونے ہیں، کپڑے بھی اس نے خود ہی دھونے ہیں،
آج میں اپنی اگلی نسل کو دیکھتا ہوں، 2 2 3 3 صفائی کرنے والی اور ہے، کپڑے دھونے والی اور ہے، کھانا. ہم 10 11 بہن بھائی تھے تو ان سب کے کام وہ بیچارے اکیلی کیا کرتے تھے. بہن بھائیوں میں کس سے آپ زیادہ کلوز رہے ہیں؟ ایک میری بہن ہے گگی لاہور میں، اس سے میں بہت کلوز ہوں. ایک راشد کے والد سے بہت کلوز ہوں. بس باقی سب سے السلام علیکم وعلیکم. وجہ ایسی بس پسند ہی ایک بہن آئی تو پسند ہی ایک بھائی آیا. اچھی وہ لگتی ہے. تو فیملی میں بھی آپ نے اپنا سٹانس کلیئر رکھا، جو ہاں ان پسند کو ہے بھی زیادہ پتا ہے کہ کلوز انہوں نے اگر مجھ سے سفارش کرنی ہے تو وہ یا راشد کے والد کو کہیں گے یا میری اس بہن کو کہیں گے. عام بہن بھائی مجھ سے اس طرح نہیں بات کر سکتے. کیجول نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں بالکل. ٹھیک. ایسا بھائی بھی ہوں گے جن کے گھر ہی نہیں میں گیا کبھی. کبھی بھی نہیں گئے لیکن تعلقات ہیں. ہاں سلام دعا خوشی غمی بس. ہیلو ہائے. صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ صاحب کی ذاتی زندگی پہ اور سیاسی زندگی پہ دونوں پر بات کر رہے ہیں. عید کے اسپیشل پروگرام اعتراض ہے میں ہم. شیخ صاحب آپ کو شعر و شاعری سے بھی شغف ہے؟ نہ ہونے کے برابر. کو پسندیدہ شعر؟ جو آجے منہ میں خدا کے مجھ کو دیکھ، میرا حال مجھ سے پوچھ، غیروں کے کہنے سننے سے یوں بدگماں نہ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے میری سوچ ہو. ایکسٹمپور جو آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں کوئی شعر. شاعروں میں کوئی، یعنی کہ میں وقت ضائع کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. اللہ کی مدد اور میری ماں کی دعا کے بعد صبح مجھے ساری نمازیں پڑھنی چاہیے. ایک ہی نماز پڑھتا ہوں. اللہ میرے گناہ کو معاف کرے. اور اضافہ کیا کچھ ان دنوں میں بیماری کے بعد. ٹھیک ہے. تو کتنی ہو گئی؟ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے، میں ویسے ہی پوچھ رہا. اضافہ آپ نے کہہ دیا. ایک آدھی مس ہوتی ہے مس ہوتی ہے. چلے ماشاء اللہ. کہ انسان کو صبح اٹھنا چاہیے. میں جب ہوش میں اپنی ماں کے ساتھ اٹھا کرتا تھا، وہ نماز شماز پڑھتی تھی تو اس کے ساتھ ناشتہ بنانے پہ میں چولہے پہ اس کے ساتھ ہوتا تھا. چولہے ہمارے زمینوں پہ ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے لکڑی کے. بٹ ٹھیک ہے. ہاں اس کے اندر اس کے لکڑی. نیچے لکڑیاں جلتی تھی. ہاں. تو حالانکہ ماں مجھے بہت کہتی تھی کہ تو کیوں اٹھتا ہے رشید، نہ کیا کر ایسے. میں اس کے ساتھ ہی اٹھتا تھا جب وہ ناشتہ بناتی تھی. اتنے بچوں کا درد ہے تو ابھی بھی میرا وہی ٹائم ہے. صبح سویرے اٹھنے والا. جس دن سورج مجھ سے پہلے طلوع ہوا اس دن میں اس سے شکست مان لوں گا. ٹھیک. بیماری کے بعد خان صاحب کی بھی کال آئی؟ آف کورس 2 دفعہ انہوں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، خیریت پوچھی. اور کیا آپ اور ٹھیک کوئی ہیں؟ کہہ رہے تو پوچھتا بھی تو کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے آپ خیریت سے ان ہیں؟ کو فکر ہوئی آخری جب میری طبیعت خراب ہوئی. لیکن ایک سسٹم کو بھی سمجھنے کی مجھے موقع ملا 20 21 دن کہ اتنے آرگنائز لوگ ہیں. میں تو کہنا چاہتا ہوں اس عید کے موقع پہ آرمی چیف کو کہ سیولین کے لیے بھی اپنے آرمی کا ہاسپٹل جو پیمنٹ پہ لوگوں کے پاس پیسے تھے، لوگوں کے پاس ہر چیز. دیکھیں اب ایک میں بات ایسی کہوں گا، لوگ کہہ رہے ہیں جی جانور نہیں لیں گے. آپ دیکھ لینا لوگ بہت جانور لیں گے آگے سے بھی زیادہ. یہ بات آپ کو کوئی نہیں کہے گا. یہ جو پچھلی عید گزری بڑی خریداری ہوئی اس پہ. ابھی جو پچھلی عید گئی ہے، ہمارا گھر لال حویلی میں جو ہے موتی بازار، بوڑ بازار، چائنا مارکیٹ، اتنی شاپنگ دکانداروں کی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جو اس عید پہ ہوئی ہے. لوگ پیسہ خرچ رہے ہیں. پیسہ ہے، سہولت نہیں ہے. سہولت نہیں ہے. خاص طور پر اب دیکھیں نا ہمارے جو حالات ہوئے ہیں، ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. خان صاحب سے ملاقات اس کے بعد تو آپ کی شاید نہیں ہو سکی ہوگی. ہوتی رہتی ہے جی، ہر منگل کو ہوتی ہے. آپ نے انہیں بتایا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ میرے نزدیک خطرے کی گھنٹی ان سے تو عمران خان نہیں جاتا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. یہ نکھٹو، نااہل، نالائق، نکمے کچھ اور کہنے لگا تھا عید کا دن ہے، اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بیچ رہے ہیں منڈی میں؟ سر یہ اتنی دن بھی یہ بزدل لوگ ہیں، یہ جیل نہیں کاٹ سکتے. کیا ہم انسان نہیں ہیں جو ایک آوارہ کلاشنکوفوں میں 7 سال قید لی، ملٹری کوٹوں میں ٹرائل ہوئے، کوڑوں پہ رکھا گیا، اس لیے کہ ہم عام نسل سے تھے. ہمارا باپ ایک عام آدمی تھا. اور ان لوگوں کی ضمانتیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جناب علی کہ یہ کوئی بڑا خاص قسم کا بلڈ ہے دنیا پاکستان میں. نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، ہماری دولت پہ پل رہے ہیں اور آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. اور قوم اتنی نااہل ہے، نالائق ہے، پھر ان کی طرف دیکھتی ہے
کیونکہ چوائس نہیں ہے. ایک نوجوانوں کا گروپ جو ہے, اب یہ سوشل میڈیا شیڈیا چل پڑا ہے. میں جو میرا ٹویٹ کرتا تھا وہ بیچارہ مر گیا. اب میں بھی سوچ رہا ہوں اس پہ آج ٹویٹ شیٹ کروں. آج سے بیچارہ کراچی میں اب یہ 2 بچے کرتے ہیں. ایک آخری بات, اگر یہ انٹرویو ختم ہونے والا ہے, یہ بڑی عظیم قوم ہے اور بہت عظیم بن سکتی ہے. انڈیا شنڈیا کی ہمیں بات کرتے ہیں, جی رافیل آ گیا, جی وہ ہیمر میزائل آ گئے. ہمارے سائنسدانوں نے وہ کچھ بنایا ہے کہ انڈیا کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا.